فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات اچھی کرنا، صحیح بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اچھی بات کرنا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو حکم دیے ہیں، پھر دو حکموں پر دو فائدے بھی بتلا دیے، دو ثمرات بھی بتا دیے۔ وہ دو حکم کون سے ہیں؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسرا فرمایا زبان سے اچھے بول بولنا، قولا سدیدا، اچھی بات کرنا، غلط بات نہ کرنا۔ اگر یہ دو کام تم کر کے آؤ گے، فرمایا میں تمہاری زندگی کے اعمال کو بھی درست کر دوں گا، تمہارے کاموں کو سنوار دوں گا، کسی کام کے اندر مشکل نہیں آئے گی۔ کوئی کام کرنے لگو گے، اللہ اس کام کے اندر اپنی مدد شامل فرما دے گا، اس کام کو اللہ آسان کر دے گا، تمہیں اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا اگر بشری تقاضے سے تم سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ میرا بندہ میں نے آپ کو دو آنکھیں عطا کی، ایک زبان اور دو ہونٹ عطا کیے۔ یہ اللہ رب العزت نے عطا کیے نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، اور اللہ فرماتے ہیں اب ان کا استعمال صحیح کرنا، ان کا استعمال غلط ناجائز نہ کرنا، ان کی اہمیت کو سامنے رکھنا، اور ایسا کوئی کام نہ کر کے آنا، ایسا کوئی بول کر نہ آنا جس سے میں ناراض ہو جاؤں۔ فرمایا حفاظت کر کے آنا زبان کی، قابو میں رکھ کے آنا زبان کو، کنٹرول میں کر کے آنا زبان کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صرف دو چیزیں؟ فرمایا ہاں صرف دو چیزیں۔ فرمایا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا دونوں رانوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو۔ دونوں جبڑوں کے درمیان جو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، زبان ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے آئے، اپنی زبان کی حفاظت کر کے آئے تو کامیابی مل سکتی ہے، نجات مل سکتی ہے۔ کیوں؟ حقوق العباد جتنے بھی ہیں تقریباً سب کا تعلق زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زبان سے کوئی بولتے کسی کا حق مارا جاتے، زبان سے کوئی جملہ بولتے کسی کا حق کھایا جاتے۔ تو زبان کی حفاظت اگر آدمی نے کر لی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، حقوق اللہ کے اندر اگر تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ تو اللہ رب العزت نے پھر واضح قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا
کہ زبان کو صحیح استعمال کرنا، اس کا بے جا گناہوں کی طرف نہ لے جانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات اچھی کرنا، صحیح بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اچھی بات کرنا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو حکم دیے ہیں، پھر دو حکموں پر دو فائدے بھی بتلا دیے، دو ثمرات بھی بتا دیے۔ وہ دو حکم کون سے ہیں؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسرا فرمایا زبان سے اچھے بول بولنا، قولا سدیدا، اچھی بات کرنا، غلط بات نہ کرنا۔ اگر یہ دو کام تم کر کے آؤ گے، فرمایا میں تمہاری زندگی کے اعمال کو بھی درست کر دوں گا، تمہارے کاموں کو سنوار دوں گا، کسی کام کے اندر مشکل نہیں آئے گی۔ کوئی کام کرنے لگو گے، اللہ اس کام کے اندر اپنی مدد شامل فرما دے گا، اس کام کو اللہ آسان کر دے گا، تمہیں اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا اگر بشری تقاضے سے تم سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا دو کام کرنا، اللہ سے ڈرنا اور زبان کی حفاظت کرنا۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح ارشاد فرما دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے کہ زبان کی اہمیت کتنی ہے۔ جسم کے اندر یہ بغیر ہڈی کے یہ ٹکڑا ہے، گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ہاتھ اس سے بڑے ہیں، پاؤں اس سے بڑے ہیں، یہ جسم اس سے بڑا ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے، صبح کے وقت انسان کے سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء، ہاتھ پاؤں کان آنکھیں دل دماغ، سارے کے سارے اعضاء عاجزی کے ساتھ زبان سے گزارش کرتے ہیں، زبان سے التماس کرتے ہیں، اے زبان تو سیدھی رہنا، سیدھی رہنا، کیونکہ ہم سب تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم سب کا تعلق تیرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کو سارے اعضاء کہتے ہیں، غلط بول تو بولتی ہے، تھپڑ ہمارے سر کو لگتا ہے، غلط گالیاں تو نکالتی ہے، ڈنڈے کمر کھاتی ہے، غلط بول تو بولتی ہے، ٹانگیں ہماری ٹوٹتی ہیں، یہ سارے اعضاء جسم کو کہتے ہیں غلطیاں تو کرتی ہے، تیری غلطیوں کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ اے زبان تیرے سے گزارش کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ التماس کرتے ہیں، سیدھی رہنا، سیدھی رہنا، سیدھی رہنا۔ اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ جسم کے سارے اعضاء زبان سے گزارش کرتے، التماس کرتے عاجزی کے ساتھ کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تیری وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے، تیری وجہ سے ہمیں جو مار پڑے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارا زبان کا کنٹرول ہے پورے جسم پہ۔
اور زبان سے نکلنے والے ایک ایک بول کی کتنی اہمیت ہے، ایک ایک جملے کی کتنی اہمیت ہے، ایک ایک لفظ کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی زبان سے کوئی کلمہ بولتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا جملہ ہوتا ہے، لیکن اس کی نظر میں وہ جملہ کوئی بڑی اہمیت کا حامل نہیں، چلتے پھرتے اس نے ویسے ہی کوئی جملہ اللہ کو راضی کرنے والا بول دیا، اس جملے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا مقام پہنچ جاتا ہے، کتنے درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت اس ایک جملے کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ زبان سے ایک جملہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی آدمی بولتا ہے، پتہ نہیں چلتا، پرواہ نہیں کرتا، اس کی نظر میں جملہ چھوٹا ہے، اس کی نظر میں لفظ چھوٹا ہے، اس نے مذاق کے اندر چلتے پھرتے بول دیا۔ فرمایا لیکن اللہ کو اس ایک جملے کی وجہ سے ناراض کر لیا، اب وہ جہنم کے اندر وہ جملہ پہنچا دے گا۔ زبان سے بولنے والے ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے، ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے۔ فرمایا ایک لفظ اس نے اللہ کو راضی کرنے والا بولا، وہ لفظ اس کو جنت کے اندر پہنچا دے گا، اور وہی اللہ کو ناراض کرنے والا ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا، وہ جملہ اس کو جہنم کے اندر پہنچا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ زبان سے ہمیشہ بولتے ہوئے سوچ کے بولا کرو، پہلے تولو پھر بولو، ایسے ہی جو جی میں آئے وہ نہ بول دیا کرو، سوچ سمجھ کے بولا کرو میں کیا رہا ہوں۔ ایسا جملہ تو نہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا اللہ کی مخلوق کو میرے اس جملے کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بندہ، کوئی مخلوق میں سے کسی کو میرے اس جملے کی وجہ سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، یعنی ہر جملے کو بولتے ہوئے سوچے پھر بولے، ایسے نہ بول دے۔ تو فرمایا آدمی زبان سے کچھ بولتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اللہ کی نظر میں وہ مقام پہنچ جاتا ہے، درجہ پا جاتا ہے، اور ایک ناراضگی والا کوئی جملہ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو جہنم میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب آئیے زبان کی آفتیں، ایسی جملے، ایسے اعمال جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آدمی کو جہنم کے اندر دھکیل دیتے ہیں، وہ زبان سے کہنے والے کون سی باتیں؟ سب سے پہلی زبان کی آفت، زبان کے ساتھ شرکیہ الفاظ بولنا۔ سب سے پہلی زبان کی آفت یہ ہے کہ زبان کے ساتھ شرکیہ الفاظ بولنا۔ یہ زبان کی سب سے بڑی آفت و مصیبت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا کسی کی تعریف کرتے ہوئے، کسی کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے اس کی تعریف کے اندر اتنا غلو کر دینا جیسا کہ حق اللہ کا تھا وہ تعریف کا۔ یعنی اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ بولیں، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں فلاں بابا بھی اولاد دے دیتا ہے، زبان سے تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن فلاں ڈاکٹر سے میں دوائی کھاتا ہوں مجھے آرام آ جاتا ہے، یعنی شفا مل جاتی ہے ڈاکٹر کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا کسی کی تعریف کرتے ہوئے بھی کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ کام اصل میں اللہ کا ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ معلق کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کے اندر دھکیل دیں گے۔ شرک ایسی چیز ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سارے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا، اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا اس کی معافی نہیں۔
زندگی کے اندر توبہ کر لی شرک سے، پکی سچی توبہ کر لی، پھر معافی ہے، لیکن اگر شرک سے توبہ نہیں کی، شرک کی حالت میں مرا، فرمایا وہ پھر جنت کے اندر کبھی نہیں جائے گا۔ تو سب سے پہلی زبان کی آفت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، زبان سے شرکی الفاظ بولنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ پر افترا باندھنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، یعنی یہ کہنا اللہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ، یا یہ کہنا کہ اللہ نے فلاں کام کا حکم دیا ہے جبکہ اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، یا یہ کہتا ہے اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے جبکہ اللہ نے اس چیز سے منع نہیں کیا ہوتا، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یہ نہ کہا کرو یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، اس طرح تم اللہ پر افترا باندھتے ہو۔ کسی چیز کو اللہ نے حلال کی ہے تم اس کے کہتے ہو یہ حرام ہے، کسی چیز کو اللہ نے حرام کی ہے تم کہتے ہو نہیں نہیں یہ چیز حلال ہے۔ یہ کسی چیز کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، اپنی طرف سے کہتے ہو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یا کسی چیز سے اللہ نے منع نہیں کیا، اپنی طرف سے کہتے ہو اللہ نے اس چیز سے منع کی ہے۔ فرمایا یہ اللہ پر افترا باندھنا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر افترا باندھتے ہیں، فرمایا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع قلیل، اگر تھوڑا سا فائدہ ان کو مل بھی جائے، اگر انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے دنیا کے اندر اپنے پیٹ پوجا کرنے کے لیے جھوٹ بول کر کسی سے پیسے ہتھیا لیے، کسی کو کوئی غلط مسئلہ بتا کر کوئی غلط فتویٰ دے کر پیسے لے لیے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ تو حاصل کر لیا، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کل قیامت کے دن اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ دنیا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا پیسے کے لیے کسی چیز کو حلال کہہ دیا، فتویٰ دے دیا جائز ہے جائز ہے، یا کسی چیز کا کہہ دیا ناجائز ہے حرام ہے یا جائز نہیں، جبکہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تو تھوڑا سا اس کو فائدہ مل جائے گا، اس سے لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ پوچھ کر سمجھ کر پھر عمل کرو۔ موبائل پر دیکھ کر سنی سنائی بات پہ فتویٰ نہ دے دیا کرو، کسی چیز کو جائز یا ناجائز نہ کہہ دیا کرو۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں حدیث کو سمجھنے پر گزار دیں، قرآن کو سمجھتے ہوئے گزار دی، ان کو کہتے ہو انہاں نو کسے شاید پتہ نہیں، اور اپنی مرضی سے مسئلے بناتے ہو، اپنی مرضی سے مسئلے بتاتے ہو۔ فرمایا اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ اللہ کی ناراضگی ہے اور دردناک عذاب ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ رب العزت کا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کریم یا اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہ زبان کی تیسری بڑی آفت ہے، زبان کا تیسرا بڑا گناہ کہ مذاق اڑانا اللہ کا یا اللہ کے رسول کا یا قرآن کی آیات کا۔ آج کل ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر ایسی ویڈیو بنا رہے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟
اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا حکم دیا؟ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں آپ نے اللہ کا مذاق کیوں اڑایا، اگر آپ ان سے پوچھیں آپ نے قرآن کی آیات کا مذاق کیوں اڑایا، اگر آپ ان سے پوچھیں اللہ کے رسول کا مذاق کیوں اڑایا، اللہ کے احکامات کا مذاق کیوں اڑایا، وہ کہتے ہم نے تو کننا نخوض ونلعب، ہم نے تو مذاق کیا ہے، ہم تو گپ شپ کے اندر شغل میلے کے اندر یہ باتیں کر گئے، ہم نے کوئی جان بوجھ کر سیریس میں تو نہیں مذاق اڑایا، ہم نے تو صرف گپ شپ کرتے ہوئے شغل میلہ لگاتے ہوئے یہ باتیں کہہ دی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تمہاری معذرت معافی قبول نہیں ہے، اب بہانے نہ کرو، اب معذرتیں نہ کرو، اب عذر نہ بیان کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم کفر اختیار کر چکے ہو، ایمان لانے کے بعد تم مرتد ہو چکے ہو۔ اللہ کی آیات کا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا یا احکامات کا اللہ کے مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ چاہے گپ شپ کے اندر اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں، نماز کی کئی ویڈیو ایسی ہیں، لوگ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ہمارا مسلمان، ہمارا معاشرہ اس غلط سمت جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم یہ جو زبان سے بول رہے ہیں یہ کتنا سنگین جملہ ہے، کتنا سنگین عمل ہے۔ نہیں، بس کر دیا وائرل ہونے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی باتیں کر دی جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ زبان کی بڑی آفت جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا، یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں فرمائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک اور سوشل میڈیا پہ کتنی ہے، حدیث میں آیا جی، یہ حدیث میں آیا ہے جی، حدیث میں آیا ہے جملہ، حدیث میں یہ بات آئی ہے، جبکہ حدیث نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی جاتی ہے بات۔ فرمایا یہ بھی زبان کی بڑی آفتوں میں سے آفت ہے اور یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے اوپر جھوٹ گڑنا، میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی عام انسان کی طرف جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی فرمایا کہ عام کسی آدمی کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے، فرمایا اس کا بھی گناہ ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کا منسوب کر کے بیان کرنا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، اے ابا جی مجھے بتائیے تو صحیح نا، فلاں فلاں صحابی تو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں بیان کرتا رہے، آپ کیوں حدیث بیان نہیں کرتے؟ آپ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے نہیں ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیٹا میں اس لیے نہیں بتاتا، میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے سنا ہے جو بات میری طرف کوئی منسوب کرے گا اگر میں نے وہ بات کہی نہ ہوئی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہتے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر کے کہوں اس میں کوئی جملہ یا کوئی لفظ ایسا بولا جائے جو اللہ کے نبی نے نہ فرمایا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہیں میں جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں۔ صحابی رسول ہے،
اور حدیثوں کے اندر کئی ایسے الفاظ ہیں کہ حدیث میں دو لفظ آئے ہیں، اس طرح ہے یا یہ ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن الفاظ کی عربی عبارت اور ہے۔ تو صحابی نے وہ دونوں بیان کیے کہ میں بھول گیا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ والا لفظ فرمایا تھا یا یہ والا لفظ فرمایا تھا۔ اتنی حفاظت کی ہے صحابہ نے حدیث کی، ایک ایک لفظ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو محفوظ کیا ہے۔ تو فرمایا اگر آج کوئی آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی نہیں ہے، جھوٹ باندھتا ہے، تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اس لیے ہمیشہ بات کرتے ہوئے، دین اسلام کی بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اپنے پاس سے نہیں اللہ نے فرمایا جی، اللہ کے نبی نے فرمایا جی، نہیں۔ ہاں یہ کہہ لیں اگر آپ نے کسی سے سنا ہے جی میں نے فلاں سے سنا ہے، کسی عالم سے سنا ہے، کسی بزرگ سے سنا ہے، تو سیدھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرے جب تک اس کو صحیح یقین نہ ہو کہ واقعتاً یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ورنہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اگلی پانچویں چیز ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے شریکوں کی قسم نہ اٹھایا کرو، اور صرف اللہ کی قسم اٹھایا کرو، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت اٹھایا کرو جب تم سچے ہو۔ ہم جملے بول دیتے ہیں او تینوں تیرے باپ دی قسم، تینوں تیری ماں دی قسم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ صرف اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت ہے، وہ بھی تب جب تم سچے ہو اپنی بات کے اندر، اپنی بات میں سچے ہو، یقین کروانا ہے کسی کو، قسم اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کی اٹھانی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی۔ زبان کی بڑی آفت یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا جھوٹ بولنا، عمومی گفتگو کے اندر بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت غلط بیانی اور جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تم ہمیشہ سچ بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا رستہ دکھاتی ہے۔ ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی سچا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم جھوٹ سے پرہیز کیا کرو، جھوٹ سے بچا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جو ہے وہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ آدمی جھوٹا ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ آدمی سچا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ آدمی جھوٹا ہے، اور اللہ نے فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے امانت کے اندر خیانت کرے۔ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، صبح فجر سے اٹھے رات تک ہماری زبان نے کتنے جھوٹ بولے، کتنے سچ بولے۔
آپ کو پتا چل جائے گا ہمارے سچ جو ہیں وہ تو گنتی میں آ جائیں گے، جتنے جھوٹ بولے وہ ہماری گنتی میں نہیں آتے۔ صبح سے لے کے شام تک کبھی غور تو کیا کریں، سوچا کریں ہم نے دن میں کتنے جھوٹ بولے ہیں، گنے تو آپ جتنے سچ بولنے ہیں وہ آپ کے انگلیوں میں شمار ہو جائیں گے، اور جتنے جھوٹ بولنے ہیں وہ ہمارے انگلیوں پہ شمار نہیں ہوتے۔ یعنی ہماری زبان کو جھوٹ کی ایسی لت لگ چکی ہے کہ بات بات پہ جھوٹ بولتے، ہر بات میں جھوٹ، غلط بیانی، بات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، جھوٹی بات کو پیش کرنا۔ فرمایا یہ بھی زبان کی بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، اور کل قیامت کے دن جھوٹے لوگوں کا بڑا سخت عذاب، وہ سخت عذاب ہے، اور اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا زبان کی بڑی آفتوں میں سے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، یہ 2 گناہ بیان کیے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہی سے بچنا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہی سے بچنا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دل کے اندر سوچا کاش اللہ کے نبی ابھی خاموش ہو جائے، کاش اللہ کے نبی ابھی خاموش ہو جائیں۔ یعنی جھوٹی گواہی کی اتنی اہمیت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج عدالتوں کے اندر چلے جائیں، کچہریوں کے اندر چلے جائیں، کسی کو خوش رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، پیسے کے لیے ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ اور صرف عدالت کی بات نہیں ہے، صرف یہ عدالت کچہری کی بات نہیں ہے، کسی سے کوئی کسی کے بارے میں رائے لیتا ہے، سچ بولنا چاہیے۔ کسی نے رشتہ کرنا ہے اور وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس کو بتا دیں بھائی اچھا نہیں، برا ہے تو بری معاملہ ہے، تو تاکہ کسی کی زندگی برباد نہ ہو اس لیے بتا دینا چاہیے۔ تو فرمایا یہ جھوٹی گواہی دینا یہ بڑا سخت گناہ ہے، اور یہ زبان کی بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ اور دوسری 8ویں نمبر پر فرمایا جھوٹی قسم کھا کر اپنی چیز کو، اپنے سودے کو فروخت کرنا اور احسان جتلانا۔ آج ہم 2 نمبر چیز کو قسم اٹھا کر 1 نمبر کہہ کے بیچ دیتے ہیں، یہ بڑا سخت گناہ ہے، اور زبان کی آفتوں میں سے بڑی آفتوں میں سے یہ آفت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ رب العزت قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی اپنی شلوار اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، دوسرا وہ آدمی احسان جتلانے والا، تیسرا وہ آدمی جو سودا فروخت کرتے ہوئے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔
یہ 3 آدمیوں پر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، یہ 3 آدمیوں پر اللہ نظر شفقت نہیں فرمائیں گے۔ اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، فرمایا احسان جتلانے والا۔ آج ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، پھر ہم جب تک 4 لوگوں کے سامنے احسان جتلا نہ دیں، جہاں مجلس لگی ہوگی، جہاں وہ بیٹھا ہوگا، ہم کہیں گے یاد ہے نا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، میں نے تیرے اوپر کتنا احسان کیا، میں نے تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ جہاں موقع ملا احسان جتلا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن احسان جتلانے والے پر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچنے والے پر بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ آج ہم 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کر بیچ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے امتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھوں سے ہم نے جام کوثر بھی پینا ہے، یہ نہیں سوچتے۔ بس چیز بکنی چاہیے، قسم اٹھا دی، اللہ دی قسم میں نے تو اتنے دی پئیے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ 1 نمبر چیز ہے، خالص ہے۔ فرمایا یہ زبان کی بڑی آفتوں میں سے یہ آفت ہے۔ اور 9ویں نمبر پر ایک بڑی خاص چیز ہے، فرمایا کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا لطیفے سنا دیے، لطیفہ کسی کو ہنسانے کے لیے مذاق کے اندر لطیفہ سنا، لطیفے کا کیا ہوتا ہے یہ سن لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو لوگوں کے سامنے کوئی جھوٹی بات بیان کرے تاکہ لوگ ہنسیں، یعنی لطیفہ سنائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یعنی غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹے لطیفے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، لطیفہ ہی سنایا نا، مذاق ہی سنایا نا، کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کو خوش رکھنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کا موڈ اچھا کرنے کے لیے ہم نے لطیفہ سنایا، کوئی بات نہیں، لطیفے کی خیر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ میں نے جیسے پہلے بتایا زبان سے آدمی کوئی جملہ بولتا ہے اس کو ہلکا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں، میں نے شغل کے اندر، مذاق کے اندر یہ بات کہہ دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلکی بات کو بھی، معمولی بات کو بھی، زبان سے نکلنے والا معمولی جملہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور جہنم کے اندر دھکیلنے کے لیے وہ ایک چھوٹا جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو زبان سے کسی کو ہنسانے کے لیے بھی کوئی لطیفہ سنانا بھی جائز نہیں، مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، مذاق کے اندر جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، باقی آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ کروں گا۔ تو ہم نے اپنے ہر جملے کو سوچ سمجھ کر بولنا ہے، اس لیے فرماتے ہیں خاموش رہو، نہ بولا کرو، ضرورت کی بات کرو، ہر بات کے اندر اپنی بات نہ اڑاؤ، جہاں ضرورت نہیں ہے تمہارے بولنے کی نہ بولو، تمہارے بولنے کی وجہ سے کیا پتہ تم کوئی جھوٹ بول دو، کوئی غلط بیانی کر دو، کوئی جملہ ایسا بول دو کہ جس کی وجہ سے اگلے کی بے عزتی ہو، اگلا ذلیل ہو، اگلا جو ہے اس کو وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، ایسا زبان سے جملہ نہ بولو۔ تو زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ زبان کی وجہ سے اگر آدمی زبان کو کنٹرول نہیں کرے گا، اگر اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا،
تو اس زبان کی وجہ سے یہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی صحیح معنوں میں کنٹرول کرنے کی، قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا۔